کبھی ماں نہیں بن سکتی ہے، اے اللہ کے مقدس ولی میں تمہارے دربار میں آئی ہوں، دعا فرما دیجئے۔ حضرت غوث اعظم کے نانا عبداللہ الصومعی نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور لوح محفوظ کا معائنہ کر لیا۔ سبحان اللہ۔ لوح محفوظ وہ جگہ ہے جس پر سب کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، پورے کا پورا قرآن لکھا ہوا ہے، ہر شخص کا نام لکھا ہوا ہے، کتنے دن جیے گا، کتنے دن دنیا میں آئے گا، کب مرے گا، ساری ہسٹری لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، غور کرنے کا مقام ہے، غور کریں۔ اب نہ ہے پان جی ہاں، سرکار سیدنا غوث اعظم کے نانا عبداللہ صومعی نے ایک پان کے چکر میں تم نے سحری محفل کا نام جو ہے نا نظریہ میری طرف سے ہٹا دیا۔ جی جی، انسان دو چیزوں کے آگے پیچھے سب سے زیادہ ہے، کھانے میں اور تھانے میں، مل جا بس۔ اللہ کی بات، بہت نیک اور صوفی آدمی ماشاءاللہ، ان کی دعائیں لیا کرو، میں بھی ان کی دعاؤں کا طلبگار رہتا ہوں۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ حضرت عبداللہ صومعی نے لوح محفوظ کا دیدار کیا، معائنہ کیا، اس عورت کی تقدیر کو بھی پڑھا۔ کچھ دیر کے بعد مراقبے سے واپس آئے تو ارشاد فرمایا، بیٹی تو صبر کر لے، اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں لکھی۔ اب دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا، کسی عورت کو کوئی ڈاکٹر چیک اپ کرانے کے بعد اگر یہ کہہ دے تم ماں نہیں بن سکتی ہو، تو کہنے والے تو کہہ ہی دیتے ہیں اس کے صبر کرنا، لیکن اس کی ذات سے پوچھو، اس کے دل سے پوچھو، اس کے اوپر کیا بیتے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسے اپنی زندگی کو جیے گی، کیسے لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ لے کر کے جائے گی۔ اللہ اللہ، یہ عورت بھی سرکار عبداللہ صومعی کے دربار سے اٹھتی ہے اور ہلکے ہلکے قدموں سے ایسے جا رہی ہے جیسے دل بیٹھا جا رہا ہو، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غوث اعظم نے دیکھا کہ یہ عورت ادھر سے بھی روتی ہوئی گئی تھی، ادھر سے بھی روتی ہوئی آ رہی ہے، جا کر کے دامن کو تھام لیا اور کہا، اے ماں، یہ تو وہ دربار ہے جہاں لوگ روتے ہوئے آتے ہیں، ہنستے ہوئے جاتے ہیں، لیکن میں نے تجھے دیکھا کہ تو روتی ہوئی آئی تھی، روتی ہوئی جا رہی ہے، معاملہ کیا ہے؟ حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں بچپن کا زمانہ، 4 یا 5 سال کے بچے ہیں ابھی غوث اعظم عبد القادر جیلانی، بیٹھ گئی، سینے سے لگایا، کہا میرے لال میں تجھے کیا دکھڑا سناؤں، دنیا والے تو مجھ سے یہ باتیں کہتے ہی تھے، آج تو اللہ کے مقدس ولی نے، تیرے نانا نے بھی یہی الفاظ مجھے سنا دیے، بیٹی صبر کر لے، اللہ نے تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں لکھی، اب تو ہی بتا میں کیسے صبر کروں، سب کی جھولیاں بھری ہوئی ہیں، سب نے اولادوں کی خوشبو سونگھی ہے، سب کے دامنوں میں اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، میری بہنوں تم بڑی خوش نصیب ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی اولاد کی خوشبو سونگائی ہے، اللہ تعالیٰ ہر ماں بہن بیٹی کو نعمت اولاد سے سرفراز فرمائے۔ غور کرنے کا مقام ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جب یہ دکھڑا اس عورت نے سرکار غوث اعظم سے سنایا تو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اس کی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ماں، اے ماں، تجھ سے تو مانگنا بھی نہیں آتا، تم سے تو مانگنا بھی نہیں آتا، میرے لال کیسے مانگوں، دامن پھیلانا چاہوں تو دامن پھیلا لوں گی، آنچل پھیلانا چاہوں تو آنچل پھیلا لوں گی، میرے لال تو بتا میں کیسے مانگوں، کیا اس در پر میں گھٹنوں کے بل جاؤں، کیا میں سر کے بل جاؤں؟ اللہ اللہ، سرکار غوث اعظم فرماتے، نہیں نہیں ماں، تجھ سے کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہی کہوں گا کہ تجھ سے تو مانگنا بھی نہیں آتا، تم سے تو مانگنا بھی نہیں آتا۔ سرکار سیدنا غوث اعظم بچپن کے زمانے میں ارشاد فرماتے ہیں، پلٹ کے جا نانا جان کی بارگاہ میں، اور جانے کے بعد نانا جان کی بارگاہ میں پلٹ کے جا اور جا کر دربار میں بیٹھ جا، نانا جان کی نگاہ پڑے گی، پوچھیں گے کیوں بیٹھی ہے،
میری بیٹی میں نے تو تجھے کہہ دیا تھا صبر کر لے، گئی کیوں نہیں؟ تو بس میرے یہ جملے نانا جان کی بارگاہ میں جا کر کے دوہرا دینا کہ ہاں میرے لال بتا۔ سرکار غوث اعظم نے کہا کہ جب نانا جان اس بات کو پوچھیں کہ کیوں بیٹی ہے، صبر کر لے، چلی جا اپنے گھر کو، اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں لکھی۔ تو اس وقت میرے ان جملوں کو نانا جان کی بارگاہ میں دوہرا دینا اور کہہ دینا، اے اللہ کے مقدس ولی، اگر میری قسمت میں اولاد ہوتی تو میرا مولا دوسری عورتوں کی طرح مجھے بھی میرے گھر پر ہی عطا کر دیتا، تمہارے دربار میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ سبحان اللہ۔ بس اتنی بات، گاٹھ باندھ لے، چلی جا۔ عورت کے دل میں دل آیا، خوشی خوشی دوڑی دوڑی گئی، جا کر کے بیٹھ گئی۔ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے حجرے سے نکلے، دیکھا کہ ایک عورت دوپٹے میں اوڑے ہوئے بیٹھی ہے، آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ کہا بیٹی تو گئی نہیں؟ میرے لال صبر کر لے، واقعی لوہے محفوظ پہ میں نے پڑھ لیا تیری قسمت کو، نہیں ہے تیری قسمت میں کوئی اولاد، چلی جا میرے لال، صبر کر۔ اب اس عورت نے وہی جملے دوہرا دیے، اللہ کے مقدس ولی حضرت شیخ عبداللہ صومعی، تم اللہ کے مقدس ولی ہو، اگر میری قسمت میں کوئی اولاد ہوتی تو میرا مولا مجھے میرے گھر پر ہی عطا کر دیتا، اے اللہ کے ولی مجھے تمہارے دربار میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی چھوٹا منہ بڑی بات ہو جایا کرتی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت غوث اعظم تو ابھی چھوٹے ہیں لیکن مشورہ بڑا دے دیا، سبحان اللہ۔ ادھر حضرت عبداللہ صومعی کی زبان پر مسکراہٹ آتی ہے اور ارشاد فرماتے ہیں بچپن میں مشوروں کے ذریعے کرامتوں کا ظہور ہونے لگ گیا۔ وہ بھی سمجھ گئے کہ جملے اس کے نہیں ہیں، یہ کسی اور کے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب پھر سے مصلی پہ بیٹھے، ارشاد فرمایا اگر ایسا ہے تو سن، جا اللہ کی رحمت سے تجھے ایک بیٹا عطا کر دیا، سبحان اللہ، تجھے ایک بیٹا عطا کر دیا۔ اس نے اپنا دامن پھیلا لیا، نہیں جاؤں گی۔ ارے جا، دو عطا کر دیے، نہیں جاؤں گی۔ ارے جا چلی جا، تین عطا کر دیے، نہیں جاؤں گی۔ گردن اور جھکا دی، چار عطا کر دیے، نہیں جاؤں گی۔ جیسے جیسے اللہ کے ولی کی زبان سے الفاظ نکلتے جا رہے ہیں، لوہے محفوظ میں تقدیر بدلتی جا رہی ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو دل میں ہو ذوق یقین تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ارے چلی جا، پانچ عطا کر دیے، نہیں جاؤں گی۔ ارے جا میرے لال چلی جا، چھ عطا کر دیے، نہیں جاؤں گی۔ آخری بار ارشاد فرمایا اب تجھے جانا ہو تو جا، نہ جانا ہو تو مت جا، اب آگے نہیں بولوں گا، تجھے 7 بیٹے عطا کر دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے دامن کو سمیٹتی ہے اور دوڑ کے جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آنکھوں میں آنسو اب بھی ہیں، غوث اعظم بچپن کے زمانے میں ہیں، دامن کو پھر تھاما، کہا ماں اب کیوں رو رہی ہو، اب تو کام ہو گیا، سبحان اللہ۔ کہا بیٹے میرے لال تیرے مشورے نے میری قسمت کو بدل دیا، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت فرمائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ آنسو میرے غم کے نہیں ہے، میری خوشی کے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کے مقدس ولی نے کہہ دیا ہے تو کہہ دیا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھو، یک بعد دیگر اپنے اپنے وقتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 7 بیٹے عطا فرمائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب جب بیٹا ہوتا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں رومال میں لپیٹ کے لے آتی، یہ آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے، اس کو دعا دے دیتے، اس کو نام رکھ دیتے۔ روایت میں لکھا ہوا ہے 7 بیٹوں کے سر پر سرکار غوث اعظم کا ہاتھ کیا رکھا گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 7 کے 7 اللہ کے ولی قطب ابدال بن کر کے چمکے، سبحان اللہ۔
یہ ہے میرے شان غوث اعظم کی. سبحان اللہ. شاعر اسلام منظر کھینچتے ہیں لوگوں, تم بھی اپنے دل کی گہرائیوں سے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا کرو. مچل کر کہہ دو یا غوث المدد, سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, نظر کرم خدا را. میرا خالقہ صبر دو, میرا خالقہ صبر دو, میں فقیر ہوں تمہارا. میرا خالقہ صبر دو, میں فقیر ہوں تمہارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. مچل کر کہہ دو سبحان اللہ. یہ تیرا کرم ہے یا غوث, یہ تیرا کرم ہے یا غوث, جو بنا لیا ہے اپنا. یہ ان کا کرم ہے کہ ہم ان کے گیت گا رہے ہیں, ورنہ دنیا میں اور بہت سارے فرقے ہیں. یہ تیرا کرم ہے یا غوث, جو بنا لیا ہے اپنا. کہاں مجھ سا یہ کمینہ, کہاں مجھ سا یہ کمینہ, کہاں سلسلہ تمہارا. کہاں مجھ سا یہ کمینہ, کہاں سلسلہ تمہارا. اور کبھی غم ستائے پریشانی لاحق آئے تو اس شعر کو یاد کر لینا. مچل کر کہہ دو یا غوث المدد. جھولی کو میری بھر دو, جھولی کو میری بھر دو, ورنہ کہے گی دنیا, ورنہ کہے گی دنیا. کیسے سخی کا منگتا, کیسے سخی کا منگتا, پھرتا ہے مارا مارا. کیسے سخی کا منگتا, کہتا پھرتا ہے مارا مارا. اور یہ شعر بتایا تھا قاری صاحب نے کہ ہم علی والے بھی ہیں اور ولی والے بھی ہیں. محبت کے ساتھ کہتے سبحان اللہ. مولا علی کا صدقہ, مولا علی کا صدقہ, گنجے شکر کا صدقہ, خواجہ پیا کا صدقہ. میری لاج رکھ لو یا غوث, میری لاج رکھ لو یا غوث, میں فقیر ہوں تمہارا. میری لاج رکھ لو آقا, میں غلام ہوں تمہارا. شعر سنے محبت کے ساتھ کہتے سبحان اللہ. سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے, دنیا میں آسرا ہے. سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے. میرا بجز تمہارے, میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا. میرا بجز تمہارے کوئی نہیں ہمارا. شعر سننے محبت کے ساتھ کہتے سبحان اللہ. دامن پسار در پہ لاکھوں ولی کھڑے ہیں, لاکھوں ولی کھڑے ہیں. دامن پسار در پہ لاکھوں ولی
مان جاؤ آدھے گھنٹے پہ تو آدھا گھنٹہ پورا ہو گیا۔ ایک نصیحت سن لو سرکار غوث اعظم کی، سمجھے، اور عمل کر لو گے تو انشاءاللہ تعالی زندگی میں بہت فائدہ ہو، کیونکہ ہم جب علی اور ولی والے ہیں تو محبت کا مزاج یہ ہے کہ اپنے محبوب کی ہر بات مانی جاتی ہے۔